السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز کلیئر ہے کیا؟ کوئی بتائیے، یہ تھوڑا اور بڑھانا ہے آواز۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہمارا 9واں درس ہے قرآن مجید کی آیات کا۔ کل اور پرسوں ہم نے اطاعت اور اتباع کے بارے میں پڑھا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے بارے میں بہت ساری آیات کو پڑھا تھا، اور ایک آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مشرکین مکہ سے خطاب تھا وہ بطور خاص، اور ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے چونکہ اس کا مفہوم عام ہے۔ اس میں فرمایا کہ اے لوگو، تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہوگی۔ اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ ان کے لیے اس لیے نازل ہوئی تھی کہ وہ بتوں کو پوجتے تھے اور اسے سجا کر رکھتے تھے۔ تو حضور نے ان سے پوچھا، اس کا سبب پوچھا حضور نے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کو خوبصورت بناتے ہیں، انہیں اس طرح سجا کر رکھتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ تو ان کی یہ غلط فہمی کو دور فرمایا، اور یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں چاہے، تم سے محبت کرے، تو تم میری اتباع کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ اس طرح ان سے کہیں کہ تم میری اتباع کرو، میں تم سے محبت کروں گا۔ تو اب یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے۔ اب ہم یہاں پر اطاعت اور اتباع کے فوری بعد آج محبت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اہم آیت کو پڑھیں گے، اور یہ آیت ہے سورہ توبہ کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو بہت ساری چیزوں کی محبت پر فوقیت دی ہے۔ رشتہ داروں کی محبت، مال کی محبت، اور گھر کی محبت، زمین کی محبت، تجارت کی محبت، ان سب محبتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کے رسول ہونے چاہیے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا محبوب ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو اس آیت کو ہم آج پڑھیں گے، اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ اور 2 آیتیں ہم پڑھیں گے، اس سے پہلی والی آیت اور اس کے بعد والی آیت، تاکہ ہمیں اس کا مضمون اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ تو پہلی آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، یعنی اے ایمان والو، تم اپنے باپوں کو، یعنی والد کی جمع ہے آبا، تم اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ اگر وہ کفر سے محبت کرتے ہیں ایمان کے مقابل میں۔ اگر انہیں کفر سے محبت ہے، ایمان سے نہیں ہے، تو ایسی حالت میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار یعنی باپ اور بھائی بھی اگرچہ تمہیں اس سے دور کر رہے ہیں تو ان کو دوست مت بناؤ۔ پھر وعید فرمائی اس کے بعد میں کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو کوئی انہیں دوست بنائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ آیت میں تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب ہجرت کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ
हुजूर के वहाँ तशरीफ़ ले जाने के बाद में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन भी एक के बाद एक अपने घर वालों को साथ ले लेकर वहाँ पे मदीना मुनव्वरा को हुजूर के पास हिजरत करके चले गए, अपने घर बार सब चीज़ों को छोड़, तिजारत को छोड़। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे कि तफसीर लिखा हुआ है कि बाज़ लोग ये कहते थे कि बाप बेटे से कहता, भाई भाई से कहता, और शौहर अपनी बीवी से, मतलब एक दूसरे को रोकते थे कि आप अगर चले जाएंगे हिजरत करके तो हमारा, फिर अगर हम चले जाएंगे तो हमारी तिजारत का क्या होगा, वहाँ पे हमारा बंदोबस्त कैसे होगा। यानी उनको हिजरत के मुकाबले में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में, आपके पीछे जाने में ये चीज़ हायल थी। वो डर रहे थे कि अगर हम चले जाएंगे तो हमारा मुस्तक़बिल कैसा होगा, बहुत परेशान थे वो। तो उस वक्त ये आयत नाज़िल थी, अगरचे के भाई हो, खूनी रिश्तेदार हो, फिर भी वो अगर अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानने से रोकें तो उन्हें अपना दोस्त मत बनाओ। उसके बाद फरमाया, अब ये आयत है जो हम आज पढ़ने वाले थे, 24वीं आयत, जिसमें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सराहत के साथ ज़िक्र किया गया है। और तफासिर में लिखा है, तफसीर कुर्तुबी के अल्फाज है कि इस आयत में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को वाजिब करार दिया गया है, जिस तरह दीगर आमाल की फ़र्जियत का हुक्म कुरान मजीद में आया है। ये मोहब्बत है, मोहब्बत क़ल्बी अमल है। जैसे हमने इताअत और इत्तिबा के बारे में पढ़ा था कि बज़ाहिर ये कोई जिस्मानी अमल नहीं है, लेकिन हर अमल में उसका दखल है। नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये इताअत की वजह से पढ़ रहे हैं, इत्तिबा की वजह से पढ़ रहे हैं, और अगर रोज़ा रख रहे हैं तो हम वो भी हुजूर की इत्तिबा और इताअत की वजह से रख रहे हैं। हम अगर अपने माल की ज़कात निकाल रहे हैं या फिर नफली सदका कर रहे हैं, वो भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की वजह से, इताअत और इत्तिबा के जज्बे की वजह से हम कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि इताअत और इत्तिबा, फिर उसके बाद मोहब्बत ऐसी चीज़ है जिसकी आमेज़िश दूसरी इबादतों में भी होती है। दीगर इबादतें और आपस में हमारे एक दूसरे के साथ जो मामलात हैं, उसमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और मोहब्बत का भी अमल दखल होता है। क्योंकि अगर दिल में हमारे ईमानी जज्बा नहीं होगा तो वो काम हम नहीं कर सकेंगे। तो जिस तरह इताअत और इत्तिबा के बारे में आपको बताया था कि ये एक रूहानी या फिर क़ल्बी अमल है, इसी तरह मोहब्बत भी क़ल्बी अमल है। मोहब्बत का तो माना कौन नहीं समझता। वालिदा की जो अपने बच्चों के साथ ख़ास इनायत होती है उसका नाम मोहब्बत है। दिली खिंचाव जो होता है वो भी मोहब्बत है। अब यहाँ पे फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म इधर है और फिर माँ बाप या भाई बहन या फिर तिजारत मुकाबिल में ठहर गई, तो मुसलमान एक मोमिन क्या करेगा, अल्लाह ताला की मोहब्बत को इख्तियार करेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अज़ाब का इंतज़ार करो। तो अब आयत को हम पढ़ते हैं। कुल, ए रसूल, ए नबी, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें, इनकान आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियाँ। देखिए आप कितनी तफसील से जिक्र हो रहा, सिर्फ तुम्हारे रिश्तेदार ने फरमाया, करीबी रिश्तेदार, यानी बात मुख्तसर होती थी और पूरी भी हो जाती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने ताकीद के लिए एक एक रिश्ते का जिक्र फरमा दिया कि ये इन रिश्तों में से कोई भी रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ख़िलाफ़ ले जा रहा है, मोहब्बत से दूर ले जा रहा है, तो फ़ौरी उस पर तवज्जो करने की ज़रूरत है और इस्लाह की ज़रूरत है। तो फरमाया कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, फिर तुम्हारी बीवियाँ, व अशीरतुकुम, और तुम्हारे ख़ानदान, तुम्हारे क़बीले, ये हो गए पूरे रिश्तेदार और ख़ानदान क़बीला सब हो गया। अब उसके बाद फरमाया व अम्बालुन, और तुम्हारे माल, इख्तरफ्तमुहा, जिसको तुमने कमाया है, मालों को भी जिक्र फरमा दिया। व तिजारतन, और तुम्हारी तिजारत, तख्शौना कसादाहा,
جس کے تم ختم ہو جانے کا ڈر لیے بیٹھے ہو، یعنی مکے سے مدینہ نہیں آنا چاہ رہے، ہجرت نہیں کرنا چاہ رہے کہ تجارت ختم ہو جائے گی، یہ ان کے لیے تھا، ہمارے لیے تو اب ہے، ابھی تک حکم باقی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، پھر فرمایا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے گھر جس سے تم بہت محبت کرتے ہو، تمہارے پسندیدہ گھر جسے تم بنا کر رکھے ہو، جسے پسند کرتے ہو، یہ سب چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہارے نزدیک زیادہ محبت والی ہے، تمہارے دل کو یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، اللہ کی محبت سے بڑھ کے اگر اس کا درجہ تمہارے دل میں آ گیا ہے، اور 3 چیزوں کی محبت فرمائی، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، تیسری وہ جہاد فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اب یہ جہاد سے آپ یہ سمجھیں گے کہ ہر ایک کے لیے جہاد کا مطلب صرف جنگ میں نکل جانا نہیں ہے، جہاد کا مفہوم تھوڑا وسیع ہے، یعنی جب بھی آپ کا دل یا ہمارا دل عبادت کی طرف مائل نہیں ہے، ہم ہمارے نفس کو دبا کے، نفس سے جنگ کر کے، جہاد کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، یا معاملات میں کہیں کمی بیشی ہو رہی اس کو پورا کر رہے ہیں، تو یہ بھی جہاد ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب جہاد سے یعنی جنگ سے واپس آتے تھے، کفار سے، مشرکین سے لڑ کے، تو کہتے تھے کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے، کیونکہ باہر کا جو دشمن ہے اس سے لڑنا، اس سے بچنا سب آسان ہے، لیکن اندر جو ہمارے دشمن ہے، ہمارا نفس جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس سے لڑنا بہت زیادہ مشکل ہے، وہ کہیں بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا، ہم جہاں بھی چلے جائیں، جو بھی معاملہ کر لیں، جو بھی عبادت کر لیں، ہمارے پیچھے ہے پڑا ہوا، ایک نفس ہے، دوسرا شیطان ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے اور ہم پریشانی میں پڑ جاتے ہیں، اس سے بچ کے نکلنے کی مشکل ہو جاتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ سورہ فاتحہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی عبادت پر استقامت کے لیے تجھ سے مدد مانگتے ہیں، عبادت پر ثابت قدم رہنے کے لیے تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ ہم آج عبادت کر لیے، پھر کل جوش ٹھنڈا ہو جاتا، آج محبت کا تھوڑا سا جوش آ گیا دل میں، پھر کل ٹھنڈا ہو جاتا، لیکن جب ہم دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، صالحین کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اچھی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ثابت قدم رکھتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں دعا سکھائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیری عبادت پر قائم رہنے کے لیے تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب آیت کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اگر یہ سب چیزیں تمہارے نزدیک محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، اب یہاں پہ ہم 3 چیزیں تو نہیں بولیں گے، 2 چیزیں بولیں گے، کیونکہ دونوں کی محبت کو ایک ساتھ اللہ نے ملا دیا، احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی، آپ 2 بولیں یا 3 بولیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک ہے، ہم پہلے پڑھ چکے تھے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو مطلب یہ بھی نکل گیا کہ جس نے رسول سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ آپ اس کو 2 معنی یا 3 معنی آپ کو جیسے مناسب لگے، دونوں کا مطلب تو تقریباً ایک ہے۔ تو اگر یہ سب چیزیں، تمہاری رشتہ داریاں، تمہاری تجارت، تمہارے مال، تمہارے گھر، کوئی چیز بچی نہیں اس میں، فرمایا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ تمہارے نزدیک محبوب ہے، فتربصوا، تو تم انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیج دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک بہت ہی اہم حدیث شریف میں نے پڑھی ہے، آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، شاید پہلے نہیں سنی ہوگی، میرے بھی پڑھنے میں پہلے نہیں آئی تھی، بہت اہم حدیث شریف ہے صراط مستقیم کے بارے میں۔ جس طرح صراط مستقیم کے بارے میں آیا کہ شیطان نے کہا کہ
آیت میں ہے قرآن مجید کی، حدیث شریف تو نہیں ہے، آیت میں خود ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے بندوں کا جو راستہ تو نے سیدھا راستہ بنایا ہے اس پہ بیٹھ جاؤں گا، ان کو راستے سے بھٹکاؤں گا، راستے پہ بیٹھ کے ان کو بھٹکاؤں گا کہا شیطان نے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث شریف لکھی ہوئی ہے، اس میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہوں پر شیطان بیچ میں بیٹھ جاتا ہے، 3 جگہیں ایسی ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ فرمائی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، جب ہجرت کے لیے یا پھر جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو شیطان یہ کہتا ہے کہ تمہارا کیسا ہوگا، اگر تم جہاد کے لیے نکلو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، تمہاری بیوی کسی اور سے پھر شادی کر لے گی، تمہارا مال دوسرے لے لیں گے، اس طرح کہہ کے وہ بھٹکاتا ہے۔ اس میں 3 حصے تھے، ایک ابھی مجھے یاد آ رہا ہے۔ تو شیطان اس طرح روکتا ہے، یعنی یہ کہ جو بھی ہم نیکی کا، بھلائی کا، اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والا کام کرتے ہیں تو شیطان وہاں پر ٹانگ اڑاتا ہے۔ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا کہا اس نے، تو بیٹھ کے کیا کرتا ہے، ستاتا ہے کہ کسی طرح یہ راستے سے ہٹ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ سب چیزیں تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ پھر اب دیکھیے اس کے بعد والی آیت بھی پڑھیے آپ تاکہ مفہوم اور زیادہ کلیئر ہو جائے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اور تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے، یعنی مومنوں سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بہت ساری جگہوں پر، یعنی جنگوں کے موقعوں پر۔ ویوم حنین، اور حنین کے دن۔ مواطن کثیرہ کی تفسیر میں یہ ہے کہ جنگ بدر میں، اور اس کے علاوہ دوسرے موقعوں پہ بھی، فتح مکہ کے موقع پہ بھی، صلح حدیبیہ کے موقع پر، یہ موقعوں پہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے مومنین کی۔ ویوم حنین، اور جنگ حنین کے موقع پر۔ اور کیا ہوا تھا حنین کے موقع پر وہ فرمایا، اس کی تفصیل بیان کی اس آیت میں۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت تمہیں بہت بھا گئی تھی، یعنی مومنوں کی تعداد زیادہ تھی، کفار 4000 تھے تو مومن 12 یا 14,000 تھے۔ فلم تغنی عنکم شیئا، تو تمہاری کثرت تمہیں بے نیاز نہیں کر سکی، یعنی کفار غالب آ گئے۔ کیسا آ گئے اس کی تفصیل میں ابھی بتاؤں گی اس کے بعد۔ وضاقت علیکم الارض، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی، بما رحبت، باوجود اس کے کہ وہ بہت کشادہ ہے۔ ثم تولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ پھر کیا ہوا اس کے بعد والی آیت 26۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت کو، سکون کو نازل فرمایا اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر، وانزل جنودا، اور ایسے لشکروں کو نازل فرمایا، لم تروہا، جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی فرشتوں کو نازل فرمایا، وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو اللہ نے عذاب دیا، یعنی دنیا میں، آخرت سے پہلے ہی۔ وذالک جزاء الکافرین، اور یہی ہے کافروں کا بدلہ۔ تو جنگ حنین میں یہ ہوا تھا کہ ایک صحابی نے اس طرح کہہ دیا کہ اب تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ توکل کے بجائے اپنی تعداد کو دیکھا اور اس پہ پسندیدگی کا، یا پھر کیا بولیں گے، تھوڑا سا فخریہ قسم کے کلمات تھے وہ، تو اب تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے گا، ہم اتنے زیادہ ہیں۔ تو حضور کو یہ کلمات ناگوار گزرے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعداد کو نہیں دیکھتے تھے کم ہے یا زیادہ ہے کفار کے مقابلے میں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے تھے۔ اسباب سے زیادہ مسبب، یعنی اللہ تعالیٰ جو سبب بنانے والا ہے، مسبب الاسباب پہ حضور کی نظر ہوتی تھی، توکل فرماتے تھے۔ تو وہ صحابی اس طرح بول دیے تو حضور کو ناپسند گزرا۔ اس کے بعد کیا ہوا، تعداد تو بہت زیادہ تھی مسلمانوں کی، ہوتے ہوتے کفار پہ غلبہ ہوا مسلمانوں کا، کفار کیا کرے، بھاگ گئے پیٹ پھیر کے مشرکین۔ اب جیسے ہی وہ تھوڑی دور چلے گئے، مسلمان مال غنیمت لینے میں مصروف ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ
تعداد کے زیادہ ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ پہ توکل ہونا ضروری ہے۔ فوری ضبکہ جبھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھوڑی دیر کے اندر تو وہ دور گئے، اور یہ مسلمان کیا کہ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جب کفار نے دیکھا کہ یہ مصروف ہو گئے ہیں تو وہ ماہر تیر انداز تھے، اس میں ان کے لشکر میں تیر اندازی شروع کر دی۔ یہ پریشان ہو گئے، مسلمان پریشان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت کو بیان کیا کہ تم پر زمین تنگ ہو گئی تھی، باوجود یہ کہ زمین کشادہ ہے، اتنی زیادہ پریشانی ہو گئی۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تھے، ڈٹے ہوئے تھے حضور، اور حضور کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس تھے، اور آپ کے چچا کے بیٹے ابو سفیان بن حارث ہے ان کا نام، ابو سفیان ہے نام، تو وہ بھی ساتھ میں تھے۔ تو یہ دونوں تھے، اب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور مومنوں کو پکار کے بلا رہے تھے۔ پھر مومن پلٹ کے آئے اور انہوں نے پلٹا کے ان سے بدلہ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نازل کر دیا، فرشتوں کو بھی بھیج دیا، فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور پھر مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا۔ تو یہ تو مختصر واقعہ اس میں جنگ حنین کا آ گیا تھا، تو آپ کو بتایا کہ اس میں یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ ظاہری اسباب کو دیکھ کر، مال کی کثرت اور اسباب کی فراوانی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ پر سے توکل نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ سبب آج ہے، 1-2 منٹ بعد ختم ہو جائے، ساتھ میں لشکر ہیں وہ تو ختم ہونے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا توکل ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ساتھ میں مال ہے وہ بھی ختم ہو سکتا ہے، ایک لمحے میں آدمی فقیر ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ اس کے ساتھی ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ سکتے، اس کا خاندان ہے، قبیلہ ہے، وہ بھی ساتھ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اللہ پہ توکل ایسی چیز ہے جو ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، اور نئے راستے اس سے بن جاتے ہیں، جو پرانے راستے ہیں وہی نہیں رہتے، نئے راستے اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے توکل کی وجہ سے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم اس آیت کا خلاصہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی اور اپنے رسول اور اپنی راہ میں جہاد کی محبت کو ان تمام چیزوں کی محبت پر اوپر رکھا ہے، غالب رکھا ہے، اور اس میں خونی رشتہ داریاں اور سسرالی رشتہ دار بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ ازواج چونکہ حضور نے فرمایا تو یہ تو خونی رشتہ دار نہیں ہوتے نا، اور قبیلوں کو بھی ذکر فرما دیا، اس کے بعد مالوں کا بھی ذکر فرما دیا، گھروں کا بھی ذکر فرما دیا، یعنی پراپرٹی ہے یا پھر بزنس ہے، یہ سب چیزوں سے فوقیت اگر دینا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دینا ہے۔ اب اس آیت کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے عمل میں لا سکتے ہیں؟ اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ ہم معاملہ کرتے ہیں، گھر کے اندر ہو یا باہر ہو، آپ اگر کالج جاتے ہیں یا مدرسہ جاتے ہیں یا اسکول کی بچی ہیں ابھی، یا پھر آپ بزنس کرتے ہیں، بزنس وومن ہیں، یا پھر آپ ٹیچر ہیں، آپ کسی بھی قسم کا کام کرتے ہیں، گھر کے باہر جاتے ہیں یا پھر گھر سے ہی کرتے ہیں، تو جن کے ساتھ ہمارے معاملے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم ان معاملات کو سر انجام دیتے ہوئے ایک چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی محبت میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں شریعت کی اجازت نہیں ہوتی، اور ہم مروت میں آ کے اپنے رشتہ داروں کی یا پھر ہمارے مال کا کہیں نقصان ہو رہا ہے، تجارت کا نقصان ہو رہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ تو ویسے موقعوں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مقدم رکھنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارننگ بھی دے دی کہ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جن چیزوں کی طرف ہمارا نفس ہمیں لے جاتا ہے، اس کو چھوڑ کر اللہ کی محبت والا کام کرنا ہے۔ اللہ کی محبت مطلب شریعت کی اتباع بھی اللہ کی محبت ہے، نماز پڑھنا بھی اللہ کی محبت ہے،
بچوں کو کھانا پکا کے کھلانا بھی اللہ کی محبت ہے، گھر کا کام کرنا بھی اللہ کی محبت ہے۔ نبی کریم کیونکہ محبت ہونے کی وجہ سے ہم اطاعت کر رہے ہیں۔ جس کی محبت نہیں رہتی دل میں، اس کی کوئی بھی بات نہیں مانتا۔ بچہ ماں کی بات کیوں مانتا؟ کیونکہ وہ اس کے ساتھ رہتا اور اس سے محبت کرتا۔ اب ہم رسول کی اتباع کیسے کریں؟ رسول کی اتباع کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ یعنی اگر محبت ہے تو اطاعت ہے، محبت نہیں ہے تو اطاعت نہیں ہے۔ یعنی جو شخصیت ہماری محبوب نہیں ہے، ہم ان کو چاہتے نہیں تو ان سے ہم محبت نہیں کر سکتے۔ ایک لحاظ سے ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ اطاعت اور محبت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جہاں پر محبت ہے وہاں اطاعت ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عبادت کی خاطر جب ہم اپنے اوپر اطاعت کو لازم کر لیتے ہیں، مومن ہونے کے ناطے جب اطاعت کو ہم اپنے اوپر لازم اور سیرت مبارکہ کو پڑھ کر حضور کی محبت کو دل میں لایا جائے، جب محبت بڑھتے جائے گی تو اطاعت کا جذبہ خود بخود بڑھے گا۔ تو آج ہم ہمارا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ہم قرآن مجید کی دوسری آیات کو پڑھیں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس درس کو آگے شیئر کریں اور ایک بار نہیں دوبارہ سنیں، اور اگر آپ کے پاس کچھ سوال وغیرہ ہیں تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ 1 منٹ کے لیے میں یہاں پہ رک رہی ہوں لائیو چیٹ میں، آپ کے کوئی سوال وغیرہ ہیں تو انشاءاللہ۔ ویسے تو کوئی ہم یہاں پہ شرعی مسائل بیان نہیں کیے تھے۔ آپ کا بھی شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ چلیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔